بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں محبت کا ایسا طاقتور نوری نقش ہے جسے صرف اور صرف ایسے مجبور لوگوں کو تیار کرنا چاہیے جو کسی کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، وہ شخص ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں، ان کا جائز مقصد ہے، نکاح کا مقصد ہے، اور بالخصوص ایسے بہن بھائی جن کا محبوب، جن کا شوہر، جن کا منگیتر ان سے زیادہ فاصلے پر موجود ہے، مثلاً سمندر پار موجود ہے، وہ مختلف عمل کر کے تھک چکے ہیں، اثرات نہیں ملتے، تو اس عمل کو ایک دفعہ لازماً کریں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا، چاہے 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس واپس بھی آئے گا اور محبت کا اظہار بھی کرے گا، بشرطے کہ آپ کا مقصد جائز ہو۔ آپ نے کسی بھی دن ایک سفید کاغذ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اس طرح کا 4x4 کا نقش تیار کر لینا ہے۔ آپ کی طرف سے سوال آتا ہے کہ ہم نقوش کس سیاہی سے لکھیں؟ آپ کسی بھی سیاہ رنگ کی سیاہی سے نقوش لکھ سکتے ہیں، لیکن نقوش لکھنے کا جو اصل طریقہ کار ہے وہ زعفران سے ہے، یعنی آپ تھوڑی مقدار میں زعفران کو عرق گلاب کے اندر رکھیں تو اس کی سیاہی بن جائے گی، جس کا رنگ زعفرانی ہوگا یا سرخی مائل ہوگا، اس سے آپ نقوش لکھیں۔ یہ نوری نقش لکھنے کا اصل طریقہ کار ہے۔ بصورت دیگر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ سیاہ روشنائی سے لکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اعداد لکھنے شروع کرنے ہیں، اس میں تحریر بھی ہے۔ نقش کو پورا سمجھ کے اس کے بعد تیار کریں تو انشاءاللہ العزیز جو میں نے اس کے فوائد بتائے ہیں اس سے بھی زیادہ طاقتور فوائد ملیں گے۔ 9 یہاں پہ لکھیں گے، 6 1 عین عین ہے، 8 3 1 عین 1 1 عین ہے الف 3 1 6 اللہ عین 6 عین ہے الف عین ہے۔ یہ نقش اس طرح سے تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس نقش کے نیچے تحریر لکھنی ہے۔ اس کے لیے آپ نقش کو تھوڑا سا اوپر کر لیں، پھر اس کی نچلی جو جگہ ہے یہاں خالی جگہ آپ نے چھوڑی ہوگی، سب سے پہلے آپ لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام وقت میں محبوب کا بہترین تصور رکھیں۔ اس کے بعد لکھیں گے وا نعم الکافی وللہ الحمد، یا اللہ یا اللہ یا ودود یا سلام یا معز یا غفور یا کریم یا رحیم۔ اس کے بعد آپ نے اس سے تھوڑا سا نیچے یہاں پہ لکھنا ہے الحب فلاں بنت فلاں، یعنی محبوب کا نام، اس کی والدہ کا نام، یہاں پہ آپ نے رک جانا ہے۔ یہاں پہ رک کے آپ نے یہ جو نیچے تحریر لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم الکافی وللہ الحمد، یا اللہ یا اللہ یا ودود یا سلام یا معز یا غفور یا کریم یا رحیم، یہاں تک یہ جو میں نے مکمل تحریر پڑھی ہے یہ ایک وظیفہ ہے، یعنی بسم اللہ سے لے کے یا رحیموں تک جو میں نے پڑھا ہے یہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے۔ آپ نے عین اسی طریقے سے اس کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اور پھر آپ نے اس نقش کے اوپر اس کو دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک اور متبرک نام لکھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ یا اللہ، پھر ایک مرتبہ یا اللہ، پھر ایک مرتبہ یا ودود ہو، پھر یا سلام ہو، پھر یا معز ہو، پھر یا غفور ہو، پھر یا کریم ہو، پھر یا رحیم ہو، ان میں سے ہر ایک نام نامی اس میں گرامی کو آپ نے علیحدہ علیحدہ ایک ایک 100 مرتبہ پڑھتے جانا ہے۔ ہر نام کے شروع میں ایک مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی کوئی بھی درود شریف پڑھیں۔ تو جو پہلا آپ نے وظیفہ پڑھا یہ پوری دعا کا تھا، اور پھر آگے جو نام ہیں یہ 8 نام ہیں، ان میں سے ہر ایک کا آپ نے علیحدہ وظیفہ پڑھا ہے۔ اس طرح کل آپ نے 9 وظائف پڑھ لیے، پھر ان 9 وظائف کو اس نقش مبارک کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ یہ تمام کام آپ نے ایک ہی نشست میں مکمل کرنا ہے۔ اس کے اوپر دم کر لینے کے بعد آپ نے اس نقش کو کسی بھی طریقے سے لپیٹ لینا ہے، اور لپیٹنے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ جتنا عرصہ یہ نقش آپ کے پاس رہے گا اتنا عرصہ آپ کا محبوب آپ کا غلام بن کے رہے گا، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے تڑپے گا، جلد از جلد انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوگا، نکاح کی درخواست کرے گا۔
اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔